ایک مرد قلندر، مرد درویش سیدی سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ عمل ہے. آپ کو پتا ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے. دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے. سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا. لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا. وہ سن 583 کی بات تھی، 583 ہجری چل رہی تھی، جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے آس پاس کی تھی. نہایت ہی عبادت گزار، تقوی شعار. 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے. 20 سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے تو عجیب سی کیفیت تھی. سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو جواب قبر انور سے آیا، وعلیک السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر. اے معین الدین تجھ پر میری سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو جو خشکیوں کا بھی اور تریوں کا بھی تجھے امام بنایا گیا ہے. اور آواز یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے سننے والی آواز تھی. آپ گھبرائے تھے، تھوڑا سا سراسیمگی تھی. یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے. اس وقت تک سرکار غریب نواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا، نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا، کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے، افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، وہاں سے نکل کر کے آپ نیشاپور میں آباد رہے. اس کے بعد 40 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے. لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے ایک تعجب والی بات ہے. نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے. آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد، کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے، لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا، بے چین تھا، کیونکہ نہ راستے پتہ ہے، نہ ملک کے حالات معلوم ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی، عرض کیا آقا آپ کا حکم، اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے، لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے، نہ وہاں کے حالات معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے، داستان غم سنا رہے تھے. غنودگی طاری آ گئی، یعنی نیند سی کیفیت آ گئی، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے. اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے، کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے، وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے تھے جو موجود تھے. اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ ہادی رسول، وہ ہادی عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے، اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو، پھر ڈر کس بات کا؟ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 قطب اس اولیاء کرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے. میرے عزیزو اب بات یہاں آتی ہے، اسی لیے مدینہ طیبہ سے یہ پورا پلان ہوا ہے، مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا ہے، مدینہ طیبہ سے پلیسمنٹ ہوا ہے. اسی وجہ سے آج تک تاریخ غریب نواز کو عطائے رسول کہتی ہے. عطائے رسول ہے، رسول اللہ کی عطا ہے، ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ سفر کے لیے نکلے سن 83 سے چلے تھے تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو 87 یعنی 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. 4 سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے. میرے عزیزو نہ پلینوں کا سفر،
न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए, वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था, और वहां मदीने तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर नेशापुर, फिर उसके बाद हेरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का, मेरे अजीजों तारीख में है, सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। नूर इलाही, नूर वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था। दिल्ली में जहां आप आए, एक अजीब इत्तेफाक है, उस वक्त खांडे राव एक बड़ा राजा था, उसका किला था, उसके सामने ही आपने पड़ाव डाल लिया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये दास्तान, ये तारीख, वहां पर आपने अपना पड़ाव डाल लिया। और इन बुत परस्तों के लिए एक बड़ा पेचीदा मसला था कि एक दुर्वेश आया है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो तासुब आज फैला हुआ, ये जहर फैला हुआ, ये आज का नहीं है, ये बाप दादाओं के पुश्त में भी इनके मौजूद रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर मुशरिकीन के दिलों में ये बहुत पुरानी चीज है, नई नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुड़न रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे, उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक यह है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, न इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगो कर खा लिया करते थे। इनके पास न कोई हथियार है, न कोई सामान है, हर सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए, हिम्मत भी ना होती थी। यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था, थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 1000 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहाँ मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंद के ऊपर हमले करके यहां पर आने की कई मर्तबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी, जब हिंदुस्तान पर कई मर्तबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं, जाकर के एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। बड़ी बात है, गुदड़ियां पहने हुए, पैवन लगे कपड़े हैं, झोलियां लटकाए हैं। और उसने देख करके कहा मारा सिपाही ने, कहा ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा, उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ होने की ताकत है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है।
اللہ ہمارے ساتھ ہے. حالات جتنے بھی بدلتے جائیں لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, اب ان کا فیوچر کیا ہوگا, نئی حکومتیں آئیں گی, نیا نظام آئے گا, اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے, نہ میناروں سے آواز آئے گی, نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے. یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی, جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا, نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا. اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے, کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے. جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ, ایک دسترخوان لگا ہوا تھا, دسترخوان لگا ہوا ہے, اولیاء اکرام کی جماعت ہے, ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے. ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی, وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا. اولیاء کی نظر اس پر پڑی, سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی, اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں, کوئی آیا گیا, لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا, ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی. تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ. وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا, سلطان شمس الدین التمش, جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا. ہاں, وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے. عزیزان گرامی وقار, ہمارے امتحان کی گھڑی چل رہی ہے. ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے. ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہو یا ناانصافی ہو, ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا, رات ہمیشہ نہیں ہوتی, صبح کا اجالا ضرور آئے گا, صبح کا اجالا آئے گا. عزیزان گرامی وقار, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھو, ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں. طاقتیں, قوتیں یا تخت و تاج ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نئی بات نہیں ہے, اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. حالات ہمارے مخالف رہے. اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھیے, اہل بیت اطہار, رسول اللہ کی آل, اتنے میں آپ کو شہادت کے واقعات اگر بتا دوں, آپ کو تو صرف ایک کربلا معلوم ہوگا, ایک کربلا سنا ہوگا کثرت سے, لیکن جانتے ہو رسول اللہ کی آل میں سے کئی ایسے صاحبزادے ہیں جن کو جیلوں میں 1 سال نہیں 7 سال 8 سال تک بند رکھا گیا. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک جیل میں رکھا, زنجیروں سے باندھا اور زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے. حضرت امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل میں کاٹے ہیں. یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں. سیدنا زید شہید جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا, یہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہے. یہ سارے خونی داستانیں یہاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہے. جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو اب کیا خاک رکے گا؟ اسلام اب نہیں رکنا ہے, قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریم فرمائے گا, اللہ کریم فرمائے گا. ہم جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن اسلام کو پھلنا پھولنا ہے, یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا انشاءاللہ. آپ کی ذمہ داری اتنی ہے, آپ کی اتنی ذمہ داری ہے, حالات دیکھ کر کے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ بیٹا آپ جیسے حالات چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہو. نہیں, اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا کہ بیٹا آج ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں, کل اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے تو یاد رکھنا جس جگہ بت کدے بنے ہماری مسجدوں کو توڑ کر انشاءاللہ وہاں سے اذان کی آواز پھر سے گونجے گی.
اذان کی آواز آئے، یہ بچوں کو نصیحت ہونی چاہیے، ہماری تاریخ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، ایک دور آئے گا پھر جب اللہ کریم چاہے تو یہ تاریخ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے۔ ہم کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، اور ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے ظلم ہو جائے تو سہنے کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ کو حق بات بول کر جانا ہے، حق بات پہنچا کر کے جانا ہے۔ بولنے میں کیا ہے، ہماری زبان کاٹی جائے گی، ہماری گردن ماری جائے گی، لیکن حق بات کی حفاظت نسلوں تک منتقل کرنا اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ہماری نسلوں کو یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ غریب نواز کا ہندوستان کل بھی تھا، آج بھی، اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ سرکار غریب نواز کا پھیلایا ہوا یہ چراغ کبھی پھونک کے پھونکوں سے بجھایا تو نہیں بجھایا جا سکتا۔ آپ دلی کی سرزمین سے جب اجمیر معلیٰ پہنچے تھے، یہ تقریباً 7 مہینے کا سفر تھا غالباً۔ اس سفر کے دوران کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور آپ کو اس کے بعد کی تاریخی حالات معلوم ہے۔ جادوگروں نے مقابلہ کیا، راجوں مہاراجوں نے، بادشاہوں نے مقابلہ کیا، اور فوج نے مقابلہ کیا، نہ جانے کتنے لوگ۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کی اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشغول تھے، راجے نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائیں، لیکن جب نہیں ہوا تو راجہ سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے، اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا۔ تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر جاپ کرنے والا پجاری تھا، اس وقت اس تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے، یہ والا نہیں ہے، اس زمانے کا تھا۔ اور اس کو راجہ نے جا کر کہا، وہ کبھی کسی سے مقابلے کے لیے آیا نہیں تھا، اس نے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون فقیر آیا ہے ہماری اس دھرتی پر، اور میں جاپ کروں گا، اگر جادو ہے تو جادو سے میں کاٹ دوں گا۔ اس نے تقریباً اپنے ساتھ 400 یا 500 پجاریوں کو لیا، اور جب وہ آیا تو سرکار غریب نواز کے ساتھ 2 خادم تھے، آپ کے ساتھ صرف 2 خادم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ حضور بہت بڑا مسئلہ ہے، پجاریوں کا جادو ہم پر حملہ آور ہے، ان کا جادوگر حملہ آور ہے، اور مقابلے کے لیے وہ لوگ میدان کے قریب آ چکے، پہاڑ کے نیچے ہیں، آپ اپنے چلہ گاہ سے اٹھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا اپنے خادم سے، کہو کہ وہ اپنا منتر پڑھیں، ہم اپنا منتر پڑھیں، وہ اپنا منتر پڑھیں جو بھی ان کے جادو کا ہے۔ اب جب وہ پنڈت نے، پجاری نے دیکھے بغیر اپنے سارے پجاریوں سے کہا کہ جیسے ہی وہ درویش آئے گا، وہ فقیر آئے گا، ہمارا یہ منتر ہے، یہ پڑھنا، وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا، دنیا دیکھے گی۔ سبوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد قلندر جلوہ رسول لے کر کے نکلا تھا، جمال رسول لے کر نکلا تھا، بیٹا ہے کس کا؟ حسن و حسین کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی باہر آئے، وہ منتر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے، 400 لوگوں نے وہ غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منتر پڑھنا شروع کیا، اور منتر کیا تھا؟ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ؟ اور جا کر اس رام دیو سے کہا گیا، اس نے کہا کہ یہ 400 کے 400 لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اتر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو تاریخ میں پتا ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا، اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفاء میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا۔ یہ تلوار سے اور چاقو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا، وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی۔ جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا۔ آج ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں، اجمیر اسی لیے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے اور پھر دل چمکنے لگ جائے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبتیں
زندگی بھر ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں شامل رکھے۔ اجمیر ہم جا نہ سکے، لیکن یہاں سے ہم یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا، تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔